Last time on آخری معجزہ. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. پتہ کے آنے سے یہ مت سمجھنا کہ اب تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اب تم مستغنی ہو گئے ہو، اب تم محتاج نہیں رہے. صرف ایک ہی ہے جو کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں، وہ ہے اللہ. اور وہ کیا لفظ ہے؟ اللہ الصمد. الصمد. اب یہ بات بھی سمجھا دی. اب اس اخلاص کو تھامے کیسے رکھیں، اس کی حفاظت کیسے کریں؟ یہ اخلاص خراب کیسے ہوتا ہے؟ یہ اخلاص خراب ہوتا ہے ایک تو باہر کے حملوں سے اور ایک اندر کے حملوں سے. اس کے دو شر ہیں، دو حملے ہیں جو اس کو خراب کر سکتے ہیں. اب وہ ایک ایکسٹرنل پرابلم اور ایک انٹرنل پرابلم، ایکسٹرنل اٹیک، انٹرنل اٹیک. اور ان دونوں طرف سے حفاظت کرنے کے لیے کیا دے دیا آخر میں؟ دو صورتیں جو حفاظت کرتی ہیں، المعوذتین، قل اعوذ برب الفلق، اور پھر قل اعوذ برب الناس. یعنی یہ تناسب نظر آیا صورتوں کے درمیان؟ ایک سے بات دوسری سے، تیسری سے، چوتھی سے، پانچویں سے، سب ایک ساتھ مل کر ایک بات مکمل کی جا رہی ہے نا. اور اسی طرح قرآن میں کئی مقامات پر آپ کو یہ گرو نظر آئیں گے. اور ڈاکٹر سامر رائی نے تو پورا شروع سے آخر تک 114 صورتوں کا ایک پورا لیکچر دیا ہے. اسی طرح انشاءاللہ کبھی موقع ملا وہ بھی میں اردو میں کروں گا، اس کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو. اوکے. اب صورتوں کی ابتدا اور اختتام میں مناسب یہ اور ہے، پہلے والے سے مختلف ہے. پہلے والا تھا ایک صورت ختم ہوئی اور دوسری صورت شروع ہو رہی، وہ بات ہو رہی تھی. یہاں ہے ایک ہی صورت جہاں شروع ہوئی، جیسے شروع ہوئی اس کے اختتام میں کیا کنیکشن ہے؟ انٹروڈکشن کا اور کنکلوژن کا، ابتدا کا اور اختتام کا. اوکے. سورۃ النجم میں دیکھتے ہیں، چھوٹی سی آیات سے دیکھتے ہیں پہلے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى. سورۃ النجم unbelievable, I mean believable, but incredible. میرا سر گھوم جاتا ہے سورۃ النجم پڑھ کے. کیا بات کری اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر. خیر، ایک چھوٹی سی بات بتا دوں. ستاروں کے بارے میں کہا ہے شروع میں. النجم ایک خاص ستارے یا ستاروں کا ایک گروپ ہوتا ہے، اس کو ثریا کہتے ہیں. ثریا، عرب اس کو النجم کہا کرتے تھے. اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. اور کہا ہے اذا ہوا، جب کہ وہ گرے. جب کہ وہ گرے. سردیوں کے موسم میں رات جیسے ہوتی تھی، ثریا آپ کے سر کے بالکل اوپر نظر آتے تھے یہ ستارے. اور جیسے جیسے رات چلتی تھی تو یہ گرتے چلے جاتے تھے، یہ نیچے کی طرف آتے. جیسے سورج نہیں ہوتا غروب ہو رہا ہوتا ہے، ویسے رات میں ستارے بھی غروب ہوتے ہیں. اور عرب کو ستاروں کا بڑا ذوق تھا، ان کو سمجھ تھی کہ کون سا ستارہ کہاں پر ہے، اس پہ وہ نظر رکھتے تھے. تو سردیوں کے موسم میں ثریا اوپر شروع ہوتا تھا اور ایسے نیچے گرتا تھا. اس کی تعبیر ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى. سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَاسْجُدُوا لِلَّهِ، تم گرو اللہ تعالیٰ کے سامنے، سجدے میں گرو. شروع میں تعبیر کی ہے ستاروں کے سجدے کی اور آخر میں ہمارے سجدے کی. سورۃ الجاثیہ، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. ایک تنزیل، ایک نیچے لائی جانے والی کتاب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں یہاں پر، وہ کیا ہے؟ العزیز الحکیم. آخری آیت سورۃ الجاثیہ کی. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. یہاں سے بات شروع، وہیں پہ آ کے ختم. جہاں سے ابتدا وہیں پہ اختتام. سورۃ الکہف، پہلی آیت میں قرآن کے میں کسی ٹیڑھ کا امکان نہ ہونے کی بات. لم یجعل لہ عوجا. دیکھیں آپ نا، دو چیزیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے معاملے میں، ایک ہے سبحان اللہ، ایک ہے الحمدللہ. دو چیزیں، دو الگ الگ چیزیں. سبحان اللہ سے ساری جو منفی باتیں ہیں وہ غائب، یعنی تنزیہ اللہ عما لا یلیقہ. اللہ تعالیٰ سے ہر وہ چیز، ہر وہ ایپ پاک کر دینا جو اس کے لیے اس کے لائق نہیں ہے. ایسی کبھی وہ بات نہ کرنا جو اللہ تعالیٰ کے لائق نہ ہو. اس کا نام ہے سبحان اللہ.
یعنی آپ غلط چیز ہٹا رہے ہو، لیکن وہ کافی نہیں ہے. اگر آپ نے غلط چیز ہٹا بھی دی تو وہ کافی نہیں ہے. آپ کو اس کے مزید ایک اور چیز کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کی جو مثبت خصلات ہیں، جو ان کی خصوصیات ہیں، ان کا ذکر آتا ہے الحمدللہ میں. تو ساری نیگیٹو آپ نے ہٹا دی سبحان اللہ سے، اور ساری پازیٹیو آپ لے آئے کس سے؟ الحمدللہ سے. اب یہی کانسیپٹ ہے قرآن کے بارے میں. قرآن میں کوئی ٹیڑھ نہیں. لم یجعل لہ عوجا. یہ کیا ہوا؟ قرآن میں سے سارا نیگیٹو ہٹ گیا. یہی بات ہے نا. لیکن ابھی اس کے پازیٹیو کا بھی ذکر نہیں ہے، ابھی صرف نیگیٹو ہٹایا ہے. تو سورت کے آخر میں قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. اگر سمندر بھی لگا دیے جائیں میرے رب کے کلمات کے لیے تو وہ سارے ہی غائب ہو جائیں، لیکن میرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. اس سے مراد کیا ہے؟ ان کلمات کی حکمت، ان کے فوائد، ان کی خوبصورتی، اس کو بیان کرنے، اس کو سمجھنے کے لیے اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں تو وہ کافی نہیں ہے. وہاں سے منفی ہٹا دیا، نیگیٹو نکال دیا. آخر میں کس کی طرف اشارہ ہے؟ پازیٹیو کی طرف. اور یہ دو پہلو ہو گئے قرآن کے. جہاں سے شروع وہاں سے ختم. ابتداء عنکبوت. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. کیا لوگوں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ وہ بس کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ بس کہہ دیا مسلمان ہو گئے، یہی ہوگا، کوئی مشکل نہیں آئے گی تمہاری اوپر. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. ہم نے تو ان سے پہلے والوں کا بہت زیادہ امتحان لیا. یعنی ایمان لانے کے بعد کیا شروع ہو جائے گا؟ امتحان شروع ہو جائیں گے. یہ ایسا ہوگا نہیں کہ تم ایمان پہ آ جاؤ اور تمہارا امتحان نہ ہو. تو امتحان ایک مشکل کام ہے نا، مشکل سے گزرنا ہے. سورت کے آخر میں شروع میں ڈرا دیا کہ ایسے بس فتنے کے بغیر، امتحان کے بغیر ایسے چھوڑ دیے جاؤ گے. تو اس وقت تو ڈرا دیا، لیکن آخر میں انکریج بھی کر دیا، حوصلہ افزائی بھی کر دی. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. جنہوں نے ہماری راہ میں جہاد کیا، کوشش کی. کوشش کسے کرنی ہوتی ہے؟ جو مشکل میں پڑا ہو، جس کے سامنے چیلنج ہو. چیلنج کا ذکر پہلی آیت میں تھا، یفتنون. اب چیلنج کو ایکسیپٹ کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے. الذین جاہدوا فینا. اب انہیں ہم اپنی راہوں کی طرف ہدایت دے دیں گے، اور اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے. دیکھیں بات ہو رہی تھی شروع میں ایمان کی. ایمان کا کم از کم تقاضا. کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ بس کہہ دیں گے؟ اچھا، جو کہہ دے کہ وہ ایمان لایا ہے وہ اصل میں ایمان نہیں ہوتا. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اسلام ہوتا ہے. وہ اسلام ہوتا ہے. وہ اور جگہ سے ثابت ہے. تو بات شروع ہوئی تھی صورت میں اسلام سے، لیکن آخر میں احسان تک لے گئے بات. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. اور عجیب اس میں تناسب ہے. شروع میں کہا تھا کیا لوگ چھوڑ دیے جائیں گے؟ کیا سمجھے تھے کہ تم چھوڑ دیے جاؤ؟ احسب الناس ان یترکوا. چھوڑ دیے جائیں گے. اور آخر میں کہہ دیا نہیں چھوڑے جاؤ گے، اللہ تمہارے ساتھ ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. سبحان اللہ. اب تھوڑی سی تفصیلی بات بقرہ کے بارے میں. بقرہ کی ابتدا ہوتی ہے ہدی للمتقین، ہے نا. یہاں ہدی للناس نہیں کہا، ہدی للمتقین کا ہے. کسی کے ذہن میں کیا خیال آ سکتا ہے؟ اگر متقین کے لیے ہے تو میں کیسے ان میں سے بنوں؟ یہ تو بہت مشکل سٹینڈرڈ نہیں لگا دیا. تو میرے پاس ہدایت کیسے آئے گی؟ یہ تو میرے بس کی بات نہیں ہے. آخر میں سمجھا دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. کسی پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا جو نہ اٹھا سکتا ہو. سب کے لیے ممکن ہے. پھر کہا تھا ایمان پر، غیب پر ایمان لاتے ہیں. آخر میں کہہ دیا سب ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر. اور ان سب پر ایمان لانے کے لیے کیا شرط ہوتی ہے؟ غیب پر ایمان لانا. پھر کہا وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل ہوا. وہ کیا ہے؟ قرآن. یہاں کہا رسول ایمان لائے اس پر جو ان پر نازل ہوا، اور اہل ایمان بھی. پھر شروع میں کہا تھا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوا. آخر میں کہتے ہیں ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جو آپ نے ڈالا تھا ان پر جو ہم سے
پہلے آئے تھے. پھر کہا یہ آخرت پر پورا ایمان رکھتے ہیں, یقین رکھتے ہیں. آخر میں کہہ دیا ہمارے رب ہمیں مت پکڑنا اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کریں. کس کی بات ہو رہی ہے؟ آخرت کی. پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا فرق نہیں پڑتا, اگر انہیں خبردار کرو نہ کرو, ایمان نہیں لانے والے. یہاں کہہ دیا اگر میں ایمان نہیں لانے والے تو بس ایک ہی بات رہ گئی کہنے کو ان کے خلاف ہماری مدد کریں, فانصرنا علی القوم الکافرین. بقرہ کی اتنی لمبی صورت اور اس کی ابتدا اور انتہا میں یہ کچھ تناسبات ہیں, اس سے کہیں زیادہ ہیں اصل میں, لیکن میں کچھ جھلک دکھا رہا ہوں آپ کو کہ کیا ہو رہا ہے کلام کے ساتھ, کیسے وہ جڑا ہوا ہے. سورۃ القلم ایک اور چھوٹی مثال دیتے ہیں. ابتداء سورۃ القلم, انتہا سورۃ القلم. ما انت بنعمت ربک بمجنون والنون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. اللہ کی نعمت سے آپ مجنون نہیں ہیں, پاگل نہیں ہیں, آپ پر جن کا سایہ نہیں آیا ہوا. آخر میں کہتے ہیں وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. یہ عجیب تناسب ہے. اصل میں توقع یہ تھی کہ جو آخری کلام ہے وہ شروع میں ہوتا اور جو شروع میں کلام ہے وہ آخر میں ہوتا. کیوں؟ پہلے وہ کہتے ہیں آپ پاگل ہیں, پھر آپ جواب میں کہتے ہیں کہ آپ پاگل نہیں ہیں. لیکن پہلے کیا کہا ہے؟ آپ پاگل نہیں ہیں. پھر بعد میں کیا کہا ہے؟ کہ وہ کہتے ہیں آپ پاگل ہیں. یعنی تسلی پہلے اور تکلیف دینے والی بات بعد میں. یہ اللہ کی اپنے رسول سے محبت کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے لیے علیہ الصلوۃ والسلام پہلے شروع میں آیت کی صورت کے شروع میں انہیں تسلی دے دی. آپ اللہ کی نعمت سے بالکل پاگل نہیں ہیں, اس کی تو فکر ہی نہ کریں. اب جب وہ آخری آیات تک پہنچتے ہیں تو اس کی تکلیف نہیں رہتی, کیونکہ شروع سے اللہ تعالیٰ نے اس کی مرہم کر دی ہے. سبحان اللہ. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ تو بہت ہی اعلیٰ عظیم اخلاق پر قائم ہیں. وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. دو چیزیں ہیں جو بہت اعلیٰ ہیں, ایک میرے نبی کا اخلاق اور دوسری طرف ان کا پیغام. ایک طرف رسول, ایک طرف رسالت, اور اس سے پوری رسالت کا مشن پورا ہو گیا, کیونکہ ہم دونوں کی طرف ہمارا ایمان ہے, دونوں کا ہم کے بارے میں ہمارے ہاں تقدیس ہے. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. آپ بھی دیکھیں وہ بھی دیکھیں گے, آپ بھی دیکھیں, نظر کی بات ہے نا, بصر. آخر میں کہتے ہیں وَيَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ. وہ تو آپ کو اپنی نظروں سے تقریباً پھسلانے ہی لگے. آپ کا دیکھنے اور ان کے دیکھنے کی تمیز دکھا دی. سبحان اللہ. آل عمران کے بارے میں تھوڑی سی باتیں سیکھ لیتے ہیں. آل عمران میں شروع میں کہہ دیا نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل. آپ پر کتاب نازل کی اس کی تصدیق کرتے ہوئے جو اس سے پہلے آئی تھی. اور کون سی دو کتابوں کا ذکر ہے جو پہلے نازل کی تھی؟ تورات اور انجیل. اچھا, یہاں کہا اہل الکتاب میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو سوائے اس کے کہ وہ اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس پر جو آپ پر نازل ہوا اور جو ان پر نازل ہوا. انہی کتابوں کی طرف اشارہ دوبارہ بالکل آخر میں. ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید. جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات پر کفر کیا ان کے لیے شدید عذاب ہے. متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد. تھوڑی سی دیر کی بات ہے, اس کے بعد جہنم ہے, اور کتنی ہی بری جگہ ہے وہ. جو دھمکی شروع میں وہی دھمکی آخر میں. پھر الراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب. جو اہل علم میں رسوخ رکھتے ہیں, گہرائی رکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم سب پر ایمان لے آئے, یہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے, اور اس بات کو کوئی بھی یاد نہیں رکھ سکتا سوائے ان کا لقب ہے لوگوں کا اولو الالباب, یعنی اصل عقل والے لوگ. اصل عقل والے لوگ اولو الالباب. اس میں کوئی تفصیلی بحث کبھی میں بتاؤں گا آپ کو. یہاں دیکھنا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. وہی اولو الالباب جن کا ذکر شروع میں سورت کے, انہی کا دوبارہ تذکرہ بالکل اختتام پر سورت کے. کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ہمارے دلوں کو ٹیڑھ نہ ہونے دینا اس کے بعد کہ آپ نے ان کو ہدایت دے دی, اور ہمیں تحفہ دیجیے اپنی طرف سے, اپنی رحمت کا, ایک رحمت کا. آپ تو بار بار تحفہ دینے والے ہیں. انک انت الوہاب. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اسی طرح دعا کر دی ہمیں آگ سے بچا دیجیے, آگ سے بچا. ایک تو ہے ایک ابھی
ہدایت کی طرف آیا ہے اور ایک ہدایت میں آنے کے بعد بچنے کی کوشش کر رہا ہے کہ دوبارہ میں غلطی کی طرف نہ نکل جاؤں. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ، کیا لکھا ہے؟ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، وعدے کے خلاف نہیں جاتا. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، لا تخلف الميعاد. 200 آیات آل عمران، 286 آیات بقرہ، لکھا ہوا کلام نہیں، بولا ہوا کلام، ایک دفعہ میں نازل ہوا کلام نہیں، کئی سالوں میں نازل ہوا کلام. کیسے ممکن ہے کہ اس کی ابتدا اور انتہا میں اتنا باریک تعلق ہو؟ کیسے ممکن ہے؟ اچھا، اور اس کے بعد کوئی کہے کہ قرآن کی ترتیب. اچھا دیکھ، اس کو دکھانے کے لیے تھوڑا میں انٹروڈکشن دے دوں آپ کو. کتنا ٹائم ہو گیا؟ آپ لوگ ٹھیک ہو؟ آئی ڈونٹ کیئر. اوکے، سو عرب شاعری میں ایک مزے کا سٹائل تھا، اس کو وہ کہتے تھے اللف والنشر علی العکس. اللف والنشر علی العکس، کاغذ کو لپیٹتے ہیں نا، کاغذ کو ایک طرف سے لپیٹا ایک طرف سے اور دوسری طرف سے کھول دیا، اس کو کہتے ہیں اللف لپیٹنا، والنشر علی العکس دوسری طرف سے کھول دینا. اوکے، ان کی شاعری کا ایک سٹائل تھا یہ، اور اس سٹائل میں وہ جو بات شروع میں کی تھی وہ آخر میں کرتے تھے. جہاں سے بات شروع کی وہاں پہ بات ختم کی. قرآن نے اس لف والنشر علی العکس کو ایک ایسے درجے تک لے گیا کہ انسان اندازہ نہیں کر سکتا یہ ہو کیا رہا ہے، کیسے بات کی جا رہی ہے. اس کے بارے میں آپ کو بہت ساری مثالیں دوں گا، لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے. ابھی بریک سے پہلے میں آپ کو اس کی ایک مثال دوں گا. مضمون کے اندر عکسی ترتیب، مضمون کے اندر عکسی ترتیب. اس کی مثال میں آپ کو دوں گا سورۃ النبأ سے. ٹھیک ہے، مثال یہ ہے جی، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے ہموار نہیں بنا دیا اور اس کو مہاد نہیں بنا دیا، یعنی اس کو تم کھول سکتے ہو، اس میں تم سہولت پا سکتے ہو. مہد کا لفظ ماں کی گود کے لیے بھی ہوتا ہے. والجبال اوتادا، اور کیا ہم نے اس میں پہاڑ نہیں گاڑ دیے؟ پہاڑ گاڑے ہوئے نہیں بنائے کیا اس کے اندر؟ تو پہلے زمین، پھیلی ہوئی زمین، اور پھر پہاڑ. یہ ذرا نوٹ کرتے ہیں کیا کیا بات کی جا رہی ہے. پہلی بات تھی زمین، پھر دوسری تھی کیا؟ پہاڑ. بلکہ یہ دونوں ایک ساتھ ہی ہوتے ہیں. یعنی کوئی صحرا میں کھڑا ہے، منظر دیکھ رہا ہے، اس کو کھلا صحرا نظر آ رہا ہے اور دور میں اس کو پہاڑ نظر آ رہے ہیں. الارض مہادا والجبال اوتادا. اچھا، پھر دوسرا منظر کیا ہے؟ وخلقناکم ازواجا، اس نے تم کو ازواج بنایا. کس کی طرف اشارہ ہے؟ مرد عورت کی طرف، مرد عورت کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. وجعلنا نومکم سباتا، اس نے تمہارے سونے کو ایک کاٹنا بنا دیا. یعنی سوتے ہو تو ساری فکر کٹ گئی، سارے مسئلے کٹ گئے، زندگی کٹ گئی. بیسکلی ان کچھ گھنٹوں کے لیے تم مر چکے ہو. تم کسی سے بات نہیں کر سکتے، کسی کی ای میل کا، ٹیکسٹ میسج کا جواب نہیں دے سکتے، کچھ اپنے بزنس کو آگے نہیں چلا سکتے، کسی مسئلے کو، تمہاری انگزائٹی بھی سو گئی، تمہاری ڈپریشن بھی سو گئی، تمہاری خوشی بھی سو گئی، تمہارے غم بھی سو گئے، کیونکہ تم مر چکے ہو کچھ گھنٹوں کے لیے. وہ کٹ گئے ہو، تم لائف سے کٹ گئے. وجعلنا نومکم سباتا. اوکے. وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، اور اس نے دن رات کو لباس بنایا اور دن کو معاش بنایا. معاش کا لفظ تقریباً عربی میں وہی ہے جو اردو میں ہے تقریباً. اور پھر وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اور تمہارے اوپر 7 بہت ہی شدید بنائے. کیا شدید بنائے؟ آسمان. وجعلنا سراجا وہاجا، اور ایک لیمپ بنایا. لیمپ کو کیا کہتے ہیں؟ ہم تو لیمپ ہی کہتے ہیں، چراغ. ہاں،
بہت ہی تیز چراغ، بہت ہی تیز چراغ بنایا. وہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ پہلا منظر تھا ایک کھلا منظر، اور اس میں ایک چیز جو اس منظر میں ابھر کر سامنے آتی ہے وہ تھا پہاڑ. آخری حصے میں ایک کھلا منظر اور اس میں ایک چیز ابھر کر سامنے آتی ہے، وہ ہے سورج. ٹھیک ہے. دوسری بات کہی جا رہی تھی مرد اور عورت کی. اور مقامات پر قرآن نے مرد اور عورت کو کس سے تشبیہ دی ہے؟ رات اور دن سے. رات اور دن سے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر مرد اور عورت اور رات اور دن بڑا عجیب تناسب رکھتے ہیں. رات کے بارے میں کہا ہے اسے لباس بنایا، دن کے بارے میں کہا ہے اسے معاش بنایا. مرد اور عورت کے رشتے میں ایک تو ہے قریبی رشتہ، وہ ایک دوسرے سے اتنا قریب کہ کوئی اور اتنا قریب ہو نہیں سکتا آپ کی زندگی میں. اور دوسرا اس رشتے میں ہے ذمہ داریاں، معاش کی ذمہ داریاں. ایک ہے رات والا حصہ زندگی کا اور ایک ہے دن والا زندگی کا. ان دونوں کا تناسب تو بالکل واضح ہے. لیکن بیچ میں ایک بات ہے جس کا کوئی دوسرا نہیں کیا. دیکھیں، زمین کے ساتھ پہاڑ کر دیے، آسمان کے ساتھ سورج کر دیا، مرد کے ساتھ عورت کر دی، دن کے ساتھ رات کر دی. ان کے تناسبات ہو گئے. نیند کے ساتھ کیا ہونا تھا؟ ہاں، نیند کے ساتھ ہونا تھا جاگنا. تو ایک چیز ایسے ہی چھوڑ دی اس کے زوج کے بغیر. باقی ساری چیزوں کے زوج بنائے کہ نہیں، دیکھ رہے ہیں نا آپ. تو اس کا زوج کیا ہونا تھا؟ جاگنا. کون سی صورت ہے یہ پتہ ہے؟ نبا. سورہ نبا کا بنیادی مضمون پتہ ہے کیا ہے؟ آخرت میں تمہیں دوبارہ جاگنا ہے، تم جاگو گے. اور وہ اتنا واضح ہے جیسا تعلق زمین اور پہاڑ کا، جیسا تعلق مرد اور عورت کا، جیسا تعلق رات اور دن کا، جیسا تعلق آسمان اور سورج کا. تم خود سوچ لو، سونے کے بعد جیسے یعنی انسان خود ہی اس نتیجے پر آ جائے کہ یہاں اٹھنے کی بات ہونی چاہیے. تو یہی تو ساری بات ہے. تم موت میں سو گئے اور پھر تمہیں دوبارہ اٹھنا ہے. کیسے باریک طریقے سے یہ بات سمجھا دی اور اس کو درمیان میں رکھ دیا. کیونکہ ان کے ہاں تو بس موت کا ایمان تھا، موت کو وہ سونا نہیں سمجھتے تھے. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے سونے کا ذکر کیا، کیونکہ سونے کے ساتھ ہمیشہ کیا آتا ہے؟ جاگنا. موت کے ساتھ ان کی جو دوبارہ اٹھنا ہے اس کا انکار تھا نا. تو وہ بات اس باریک اسلوب سے ان کو سمجھا دی. یہ ہے ایک مضمون کے اندر عکسی ترتیب. لیکن yes, I really don't care. سورت کی اس کی صرف ایک مثال دوں گا آپ کو. ایک مثال بہت غور سے دیکھنی ہے آپ نے. سورہ یوسف، پورا قصہ، یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ میں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ کے آپ کے سامنے رکھنا ہے. شروع میں تعارف ہے، تلک آیات الکتاب المبین نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلین. ابھی تعارف ہے، ابھی قصہ شروع نہیں ہوا. ان کو میں کہوں گا تعارفی آیات. ٹھیک ہے. پھر ان کو نظر آتا ہے کیا؟ خواب. اس کے بعد کیا ہوا؟ خاندانی علیحدگی. یہی بات تھی نا. اس کے بعد کیا ہوا؟ غلام بنا دیے گئے. اس کے بعد فتنے کی مزاحمت کی، امراۃ العزیز. اس کے بعد ان پر حملہ کیا گیا اور الزام لگایا گیا. اس کے بعد نمائش کی ان کی، اور عورتوں کا ہاتھوں کا کاٹنا ہوا. اس کے بعد قید کر دیا گیا. یہی بات تھی نا. اس کے بعد ساتھیوں کے خواب کی تعبیر بیان کی. جیل میں تھے تو دونوں نے آ کے خواب سنائے، انہوں نے تعبیر بیان کر دی. اس کے بعد ساتھی بھول جاتا ہے، اس سے کہا تھا یاد رکھنا، وہ بھول گیا. اس کے بعد بادشاہ ایک خواب دیکھتا ہے. کیا خواب دیکھا تھا اس نے؟ بالیاں دیکھی تھیں اور بالیں دیکھی تھیں اور گائے دیکھی تھیں. ٹھیک ہے. پھر ساتھی کو یاد آ جاتا ہے نا. اس کو ذکر بعد امتن، اس کو یاد آ گیا. او ہو میں بتاتا ہوں کیا ہے اس کا معنی. بادشاہ کے خواب کی تعبیر ہوتی ہے. کون کرتے ہیں؟ یوسف علیہ السلام. پھر ان کی رہائی ہوتی ہے جیل سے. اس کے بعد عورتوں نے معافی مانگی. ان سے پوچھا گیا کیا ہوا تھا جب تم نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے؟
حاشا للہ معافی مانگتی ہیں. پھر خاتون مصر نے معافی مانگی, انہوں نے بھی آخر میں کہا الآن حصحص الحق. پھر عزیز کے سامنے معافی ہوئی, لیعلم انی لم اخنہ بالغیب. پھر وہ خزانچی بنا دیے گئے. اس کے بعد خاندان میں دوبارہ اتحاد کی پورا ایک سلسلہ ہے, خاندانی اتحاد دوبارہ ہوا. اس کے بعد ان کا خواب پورا ہو گیا. ھذا تعبیر الرؤیا. اور پھر اختتام پر بات پہنچ گئی ہے نا. تو پہلا ہے تعارف اور آخری ہے اختتام. ٹھیک ہے, دوسرا مسئلہ کیا تھا؟ خواب. پیچھے سے دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ خواب پورا ہو گیا. تیسرا ہے خاندان علیحدہ ہو گیا. پیچھے سے تیسرا کیا ہے؟ خاندان دوبارہ متحد ہو گیا. چوتھا تھا غلام بنا دیے گئے. پیچھے سے چوتھا کیا ہے؟ خزانچی بنا دیے گئے. پانچواں کیا ہے؟ فتنے کی مزاحمت کرتے ہیں. پانچواں پیچھے سے کیا ہے؟ عزیز کے سامنے معافی. اس کے بعد حملہ کیا, ان پر الزام لگایا گیا, اور پھر جس نے حملہ کیا تھا وہ معافی مانگ رہی ہے پیچھے طرف سے. عورتوں کے سامنے نمائش ہوئی, اس طرف کیا ہو رہا ہے؟ وہی عورتیں معافی مانگ رہی ہیں. پھر اگلی بات کی, قید کر دیے گئے اور دوسری طرف قید سے رہا کر دیے گئے. پھر ساتھیوں کو خواب کی تعبیر بیان کی, اور پھر دوسری طرف بادشاہ کے خواب کی تعبیر بیان کی, اور پھر ساتھی بھول جاتا ہے اور دوسری طرف ساتھی کو یاد آ جاتا ہے. عجیب. نحن نقص عليك احسن القصص. احسن القصص. میں نے جب کالج میں یہ کلاس لی تھی ورلڈ لٹریچر کی, تو ہم نے جب یوسف علیہ السلام کے قصے کا مطالعہ کیا تھا, تو میرا پروفیسر یوسف علیہ السلام کے قصے بائبل میں جس کا ذکر ہے اس سے بڑا متاثر تھا کہ بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے, اس میں بہت تفصیلیں ہیں. اور قرآن کے قصے میں بہت کمی ہے, اس میں تفصیلیں مسنگ ہیں اور معلومات کم ہیں. اور مسکین, اس وقت میں بھی مسکین تھا, مجھے بھی نہیں پتا تھا. کوئی قرآن پڑھ لے ایک دفعہ, سمجھ میں آ جائے اس کو یہ ہے کیا چیز. پھر اس کو آخری جو اختتام ہے نا, اس میں جو بات کہی ہے, ما کان حدیثا یفترا, یہ ایسی بات ہو ہی نہیں سکتی جو گھڑی گئی ہو. ایسا کلام ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب پر ایمان کو پختہ کرے. آمین یا رب العالمین. میں آپ کو اب کی اگلی بریک دے رہا ہوں, اور اس کے بعد کچھ اور باتیں سیکھتے ہیں. Subscribe now to the Bayina YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Nu'man Ali Khan. Coming up next time on Aakhari Mu'jiza. اللہ تعالیٰ کا جو میں نے کہا تھا, آج میں نے پچھلے سیشن میں تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہا تھا کہ آپ کسی اور لٹریچر کا بیگیج لے کر قرآن پہ نہیں آ سکتے. یہ اللہ, باقی سب انسان کا کلام ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. اس کا اپنا حق ادا کرانا ہوگا. اور اس میں جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے, جب میں قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں, آپ لوگوں کے بہت سارے سوال ہیں کہ قرآن کو پڑھنا اگر میں شروع کرنا چاہوں, اور مجھے اب دلچسپی ہے, میں اس کو زیادہ بہتر سمجھنا چاہتی ہوں, کہاں سے شروع کروں. پہلی بات جو میں کہتا ہوں نا, پڑھنے سے پہلے